بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 27، رمضان میں تراویح پڑھنا بھی ایمان ہے۔ حدیث نمبر 37، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایماندار ہو کر حصول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فائدہ: گناہوں کی معافی میں حقوق العباد شامل نہیں ہے، کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ حقوق العباد حقداروں کی رضامندی ہی سے شاکت ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن حقداروں کی برائیاں لے کر اور اپنی نیکیاں ان کو دے کر ان کی تلافی ممکن ہے، الا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ثواب دے کر راضی کر دے۔ باب نمبر 28، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 38، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ باب نمبر 29، دین آسان ہے، فرمان نبوی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین حنیف ہے، جس کی بنیاد سہولت پر رکھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 39، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو اور خوش ہو جاؤ۔ صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو راحت و سکون کے اوقات میں نہایت نشاط اور مستقل مزاجی سے فریضہ عبادت ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس کا عمل مستقل بنیادوں پر قائم رہے، کیونکہ تھوڑا سا عمل استقلال و ثواب سے کرنا اس عمل کثیر سے کہیں بڑھ کر ہے، جس میں انتقا آ جائے۔ نیز عزیمت اور رخصت دونوں چیزیں دین میں شامل ہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل ہو۔ عزیمت کی حالت میں عزیمت پر عمل کیا جائے اور رخصت کے موقع پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر موقع پر رخصت کی تلاش بے دینی ہے، جبکہ ہر وقت عزیمت کی تمنا بھی حد سے تجاوز ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی کا اندیشہ ہے اور نامرادی کا خطرہ رہتا ہے۔ جیسا کہ پانی کے استعمال پر کوئی عذر مانع ہو تو تیمم کی اجازت ہے، ایسے موقع پر پانی کے استعمال پر اصرار کرنا دین میں تشدد ہے، جسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔